اللہم صلی علی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم المصطفى محمد. صلی علی محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب ذوالجلال کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس کی ثنا اور حمد کو بجا لاتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اتنی اور مہلت عطا فرما دی کہ ایک اور شب جمعہ اس کے دسترخوان کرم پر آ کے اکٹھا ہو جائیں اور جمع ہو جائیں. ایصال ثواب اور سویم کے عنوان سے بھی یہ مجلس عزا منعقد کی گئی ہے چند مرحومین کے لیے، مگر جو ہمارا شب جمعہ کے اعتبار سے عنوان جاری تھا، جو پچھلے تھرسڈے کو جس کا ہم نے آغاز کیا تھا بعون اللہ تعالی و بتأیید محمد و آل محمد علیہ السلام، وہ دعائے کمیل کے حوالے سے تھا. اور دعائے کمیل کے اعتبار سے جو چند انٹروڈکٹری باتیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں ہم نے پچھلی تھرسڈے کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اسی کی کنٹینویشن میں کچھ اور گفتگو آج آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور اگر ممکن ہوا تو پہلا جملہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء پر کچھ شرح آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. یہ جو دعائے کمیل ہے، اس دعائے کمیل میں 264 سینٹنسز اور جملے ہیں. 264 سینٹنسز اور جملوں پر محیط اور پھیلی ہوئی یہ وہ دعا ہے کہ جس کو حقیقت میں حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا. اور یہ دعائے خضر امیر المومنین علیہ السلام نے کئی سالوں کے بعد اس کا ذکر چھیڑا اپنے زمانے حیات طیبہ میں، اور شب 15 شعبان تھی کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب کمیل، بلکہ ایک خطبہ تھا جس کے اندر ارشاد فرمایا، اس دعائے خضر کا ذکر کیا کہ یاد رکھو کہ جو شخص اس 15 شعبان کی شب کو جاگ کر گزارے اور اگر اس شب میں اس دعائے خضر کی تلاوت کرے تو یقیناً خدا تعالیٰ اسے معاف کرے گا، اس کی مغفرت یقینی ہے. نمبر 2، جو دعا طلب کرے گا پروردگار عالم اسے قبول کرے گا. اس کے علاوہ جو اس دعائے کمیل کے فوائد اور اس کی فضیلتوں میں بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ
کہ جو مسلسل اس دعائے کمیل کی تلاوت کرتا رہے گا وہ کبھی ہاتھ خالی کا نہیں رہے گا، اسے ہمیشہ رزق فراوان پروردگار عالم کی بارگاہ سے ملتا رہے گا اور برکت اسے عطا ہوگی، خدا تعالیٰ سے نا امید کبھی نہیں ہوگا۔ جو بات ہم نے پچھلے ہفتے یہ عرض کی کہ اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں جتنے معصیت اور جتنے گناہ ہیں ان میں جو سب سے بڑے ہیں انہیں کبائر کہا جاتا ہے، گناہان کبیرہ، اور ان کبائر میں سب سے بڑا اکبر الکبائر شرک ہے، اور شرک کے فوراً بعد جو گناہ آتا ہے گناہ کبیرہ وہ یہ ہے کہ الیاس من روح اللہ، پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور یہ سوچنا کہ وہ مجھے معافی نہیں کر سکتا، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ مجھے میری معافی نہیں ہو سکتی۔ کسی نے جب اس بات کو چھٹے امام علیہ السلام سے سنا تو اس کے ذہن میں پھر یہ سوال آیا کہ اب پھر کیا کیا جائے؟ یہ سمجھا جائے کہ اگر میں گنہگار ہوں تو میری معافی ہو جائے گی، یا یہ سمجھا جائے کہ انسان نے اگر ایک گناہ بھی کیا تو وہ بچے گا نہیں اور جہنم میں جائے گا؟ کیا سمجھا جائے؟ کس طرف انسان کا میزان اور اس میزان کا جو ترازو ہے وہ کس طرف جھکے گا، اس کا بیلنس کیسے برابر ہوگا اور برقرار ہوگا؟ یہ سوال لے کر چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور اس نے آ کر یہ سوال کیا کہ مولا یا اپنا رسول اللہ، ہم پھر کس انداز سے سمجھیں، امید رکھیں، اسے رحمان سمجھیں، رحیم سمجھیں، کیا کریں؟ امام نے فرمایا جب اپنی طرف سے دیکھو، جب اپنی ذات کو دیکھو تو یہ سمجھو کہ تم اتنے گنہگار ہو، اتنے برے ہو اور ایسے ہو کہ تمہاری معافی ممکن نہیں ہے۔ اپنے عمل کو دیکھو تو انسان یہ سمجھے کہ مجھ جیسے کی کیسے معافی ہوگی، لیکن جب اس ذات والا صفات کی طرف دیکھو جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو غفار ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، ابصر الناظرین ہے، اسمع السامعین ہے، اول الاولین ہے، آخر الاخرین ہے، اس اعدل الاعدلین شخص کو جو پروردگار عالم ہے اس کی طرف جب ناظر ہو اور نظر کرو تو یہ سمجھو کہ وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ مجھ جیسے کو بھی معاف کر سکتا ہے، وہ اتنا عظیم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ وہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام سے جب سوال کیا تو امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ خوف اور رجا کے درمیان کی کیفیت اختیار کرو۔ خوف اپنے گناہوں سے، رجا اس کی رحمت سے، رجا یعنی کہ امید۔ خوف کس سے ہونا چاہیے؟ اپنے گناہ سے، اپنے اعمال سے انسان کو خوف ہونا چاہیے کہ میں کیسے اعمال کرنے والا ہوں، اور رجا اور امید اس کی رحمت سے ہونی چاہیے، لیکن اس کی رحمت سے پر امید ہو کر گناہ کرنا یہ خود ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ پروردگار عالم بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے اس پر کہ تو نے میری رحمت پر بھروسہ کر کے۔ اب وہ جو انسان گناہ کرتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، تو غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک غلطی سے غلطی ہوتی ہے اور ایک غلطی جان بوجھ کر کی جا رہی ہوتی ہے کیونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، یا اس میں کوئی بھی لذت، انسان کا کوئی بھی ریسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے تو انسان اس لیے کہتا ہے میں کیا کروں یا اللہ، مجبور ہو جاتا ہوں، میں تو مجھے کرنا ہی پڑتا ہے یہ گناہ، جھوٹ بولنے کا مثال کے طور پر۔ تو انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ میں کیسا ہوں، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ وہ کتنا کریم ہے، اور اس راستے پر رہے کہ پروردگار عالم کی نافرمانی سے بچنے والا راستہ ہو۔ اب آ جائیے دعائے کمیل کی پر دوبارہ سے ہم آتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے پھر جناب کمیل سے یہ کہا، مطلب وہ جو سرمن تھا، مولا کا خطبہ تھا، اس میں تو بات جنرل تھی، صرف کمیل کو تو خطاب نہیں کیا ہے۔ جب کمیل گھر آئے سرکار امیر المومنین علیہ السلام سے کہتے ہیں جناب کمیل کہ میں بصرہ میں تھا اور امیر المومنین سرکار کا میں نے بصرہ میں یہ خطبہ سنا، اور پھر میں مولا کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ہر رات اس دعا کی تلاوت کرو۔ یہ دعا ایسی ہے کہ یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اسے ہر رات پڑھا جائے، لیکن اگر ہر رات نہ پڑھ سکو تو کوئی مسئلہ نہیں، ہفتے میں ایک رات پڑھو۔ اگر ہفتے میں ایک رات نہ پڑھ سکو تو بھی کوئی بات نہیں، مہینے میں ایک رات پڑھو۔ اگر مہینے میں ایک رات نہ پڑھ سکو تو سال کی ایک ایسی رات ہونی چاہیے کہ جس میں تم نے دعائے کمیل پڑھنی ہے، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو، یعنی کوئی ایسا سال نہ آیا ہو تمہارے پاس کہ جس میں تم دعائے کمیل ریسائٹ کر سکو، تو یہ بات یاد رکھنا
زندگی میں ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھنا۔ دیکھیے کتنی امپورٹنس بیان کر رہے ہیں امیر المومنین اس دعائے کمیل کی، کہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اسے روز پڑھا جائے، اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک مرتبہ، ورنہ مہینے میں، ورنہ سال میں، ورنہ زندگی میں تو ایک مرتبہ پڑھنا۔ گویا امیر المومنین علیہ السلام بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دعا کمیل کی پڑھنے کے بغیر اس دنیا سے چلے نہ جانا۔ یہ امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری ساری کی ساری زندگی گزر جائے اور تم نے اس پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی دعائے کمیل نہ پڑھی ہو۔ یہ پہلے کے زمانے میں ہو سکتا تھا، کہ جو ہمارے بزرگوں کا زمانہ تھا، کہ جو اپنے اپنے ریلیجن سے اور اپنے اپنے سیکٹ سے آئے، دین مبین اسلام کی طرف آئے، راہ حق پر آئے، صراط مستقیم پر آئے، جو کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مبین اسلام کا راستہ ہے، تو ان کے تو سنبھلنے کا وقت تھا۔ لیکن آج کا زمانہ کہ ایک تو ٹیکنالوجی اتنی واسٹ ہو چکی ہے کہ آپ دعائے کمیل کی بات کریں اور یہ کہا جائے کہ مولانا میں نے بہت ڈھونڈی، مجھے دعائے کمیل کہیں انٹرنیٹ پر ملی نہیں۔ یہ ایسا زمانہ ہے۔ اب اس زمانے کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں قاصر تھا کہ مجھے نہیں ملی دعائے کمیل، یہ کہا جائے گا کہ میں مقصر تھا، کہ میں ڈھونڈ سکتا تھا، میرے فنگر ٹپس پر تھی دعائے کمیل اور میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور اس کو میں نے ہلکا سمجھا، اور استخفاف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے روایت میں کہ اس کو میں نے ہلکا سمجھا۔ لہٰذا یہ امیر المومنین علیہ السلام سرکار ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی مولا کے بارے میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو پوری کی پوری دعا سجدے کی حالت میں رہ کر پڑھتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام، کیا بات ہے امیر المومنین علیہ السلام کی! ایک تو امیر المومنین علیہ السلام ہو، پھر ان کا سجدہ جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی فرد یہ نہ سمجھے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، علی بھی نماز پڑھتے تھے تو میں بھی علی جیسا، علی مجھ جیسے، نعوذ باللہ، یعنی میں سجدے میں جا کے دعائے کمیل پڑھتا ہوں تو علی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ اب یہ تو کہاں درمیان میں بات آ گئی، چلیں بٹوین دا بریکٹس ایک بات کر کے آگے چلا جاتا ہوں کہ کسی بھی عمل کی جزا ایک کرائٹیریا پہ تول کے دی جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کوانٹٹی کیا ہے، خدا دیکھتا ہے کوالٹی۔ ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں ہے، ایکم احسن عملا، کہ خدا یہ دیکھتا ہے احسن عمل کون لے کر آئے۔ بھائی وہ جو 3 رکعت مغرب ہے، جو نماز جماعت میں 3 رکعت پڑھائی جا رہی ہے اور پڑھ رہے ہیں سارے مومنین، وہ تو 3 ہی ہے۔ سورہ فاتحہ تو وہی ہے، سورہ اخلاص تو وہی ہے، سورہ قدر اور سورہ کوثر تو وہی ہے، تو پھر فرق احسن کا فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ یعنی میں اگر لمبا سجدہ کروں گا تو احسن ہو جائے گا۔ جماعت کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی مختصر ہو اتنی اچھا، اور فرادہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنی طولانی ہو اتنی اچھی۔ لیکن احسن عملہ کہاں سے ایک کرائٹیریا بنے گا؟ امام معصوم کی تعلیمات اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز اینڈ انلائٹڈ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف دی اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ بات آپ کو معلوم ہوگی جب آپ روایات پڑھیں گے، الکافی کی روایت، کہ اللہ ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا اس کے ایمان کے ترازو پہ تول کر دیتا ہے، اس کا ایمان دیکھتا ہے۔ ایمان، اب یہ ایک الگ پھر گفتگو ہے کہ جس کی طرف جائیں ہم اور اس کو ڈسکس کیا جائے، لیکن ہم تو دعائے کمیل کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر ہم اس طرف اگر جائیں گے تو بات ارریلیونٹ ہو جائے گی۔ تو انسان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدہ میں رہ کر اعمال انجام دیا، اس دعائے کمیل کو پوری پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب جناب کمیل کو یہ تعلیم فرمائی تو کیا کہہ کے تعلیم فرمائی؟ تمہاری جو ہم سے قربت ہے نا، جو تم ہم سے ملتے ہو، جو تم جس طرح سے ہمارے ساتھ رہتے ہو، تمہارا جو سلوک ہے ہمارے ساتھ، یعنی جو تمہاری ہم سے محبت ہے، جس طرح سے تم ہماری تعظیم کرتے ہو، اور وہ سارا کا سارا سلسلہ کہ جناب کمیل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے صرف اصحاب میں سے نہیں تھے، صرف کمپینینز میں سے نہیں تھے، ان کے ایکسکلوزیو کمپینینز میں سے تھے۔ 10 امیر المومنین علیہ السلام کے 10 ایسے کمپینینز ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ 10 بلیسڈ کمپینینز تھے کہ جن کا اس زمانے میں سب کو معلوم تھا کہ یہ ہیں مثال کے طور پہ عشرہ مبشرہ امیر المومنین کے،
امیر المومنین کے 10 بلیسڈ کمپینینز. اب میں سب کے نام نہیں لے رہا, سہل ابن حنیف, احنف ابن قیس, ٹھیک ہے, ان کی بات نہیں کر رہا. ابھی میں جناب کمیل کی بات کر رہا ہوں, صرف جناب کمیل. جناب کمیل راویان حدیث میں سے وہ راوی ہیں کہ جن کو اہل سنت نے بھی اتنا ہی اوتھینٹک مانا ہے جتنا اہل تشیع علماء کرام نے مانا ہے. یعنی جب آپ اہل تشیع کی کتابوں میں جناب کمیل کی تعریفیں دیکھیں گے تو جو آپ کو وہاں پر بریفنگ ملے گی بالکل ایگزیکٹلی وہی ساری بریفنگ آپ کو اہل تسنن کی کتابوں میں, اہل سنت برادران ان کی علماء کی کتابوں میں مل جائے گی کہ وہ انہیں اتنا ہی اوتھینٹک, جلیل القدر, عالم, فاضل, پرہیزگار, ایمان والے اور تابعی قرار دیتے ہیں اور مانتے. تابعی یعنی کہ جو رسول کو دیکھے وہ صحابی اور جو صحابی سے ملے وہ تابعی. لیکن یہ اور بات ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے 18 سال حضرت کمیل نے زمانہ رسالت مآب میں بھی گزارے تھے, لیکن چونکہ کم سن ہوں گے لہٰذا ان کے واقعات زمانہ رسول کے اتنے زیادہ نہیں ہیں. لیکن جناب کمیل, امیر المومنین علیہ السلام نے یہ دعا جناب کمیل کو تعلیم فرمائی. اب یہ بات یہاں تک ہو گئی, ہم بات کو آگے لے کر جاتے ہیں. اب اس میں پہلا کیا ہے لفظ, پہلا جملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا خدا تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے اور ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جملہ ہے کہ جس کی جتنی فضیلت ہے اس کو اتنا ہی اگنور کیا گیا ہے آج تک. یہ چھپا ہوا ایک خزانہ ہے, جیسے دعائے خضر چھپے ہوئے غیبی خزانوں میں سے خزانہ تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک خزانہ ہے. اب یہ تو حدیثیں ہیں بسم اللہ کی فضیلت اور اس کی سگنیفیکنس اینڈ امپورٹنس کے بارے میں کہ کل امر ذی بال لم یبتدا لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر. کوئی بھی مہم کام, اہم کام اگر اسے بسم اللہ کے بغیر انجام دیا جائے اور وہ ادھورا رہ جائے تو تعجب نہ کرنا. فہو ابتر, دم بریدہ. دم بریدہ کا مطلب کیا ہے؟ انکمپلیٹ. میرے آپ کے حساب سے تو کمپلیٹ ہو جائے گا کہ جو ٹارگٹ ہے ٹک 1, ٹک 2, ٹک 3, چیک لسٹ پوری ہو گئی, کام تو پورا ہو گیا. لیکن جو کام ہم نے انجام دیا بسم اللہ کے ساتھ اس کی برکت اور ہوگی, جو بسم اللہ کے بغیر شروع کریں گے اس کے آثار الگ ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے گا اور یہ کر کے دیکھیے گا. اس لیے کہ بسم اللہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کرب میں ہو, کسی غم میں ہو, کوئی بھی بندہ خدا کرب میں ہو, غم میں ہو, ہم میں ہو, اگر وہ آسماں کی طرف اپنا چہرہ کر کے 3 مرتبہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا نام ہے مکارم الاخلاق. سرکار امام موسیٰ ابن جعفر کاظم علیہ السلام باب الحوائج سرکار نے فرمایا اللہم صلی علی محمد. مولا نے فرمایا کہ اس کا غم دور ہو جائے گا, ہم و غم دور ہو جائے گا, اس کا کرب دور ہو جائے گا. یہ وعدہ کس کا ہے؟ 7ویں امام سرکار کا وعدہ ہے, جن کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے اٹیسٹڈ, اپرووڈ باب الحوائج قرار دیا ہے, منصب امامت پر فائز. اور اس زمانے میں سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بہتر روئے زمین پر کوئی نہیں تھا. وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص, اب ضرورت کس بات کی ہے؟ یقین. ہم یقین کے ساتھ یہ نہ کہیں کہ یہ تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ نہ سوچیں کہ بس ایک چھوٹا سا جملہ بسم اللہ, اس کی اتنی طاقت ہے. تو یہ سن لیجئے, سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی علی محمد وآل محمد. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں میری امت کو حساب کے لیے روکا جائے گا. ان سے باز پرس ہوگی, پرسش ہوگی, ان سے سوال ہوگا, سوال کے لیے ان کو روکا جائے گا. جب ان کے سوال کو روکا جائے گا, ان کو کہا جائے گا اعمال لاؤ, وہ اعمال پیش کریں گے. ان کے اعمال کو ترازو پہ, میزان پہ رکھا جائے گا, اسکیل پہ رکھا جائے گا. جب ان کے ترازو یعنی ان کے اعمال کو, ان کے ڈیڈز کو, گڈ ڈیڈز کو ترازو پہ رکھا جائے گا آن دا اسکیل, تو کیا ہوگا؟ وہ تھوڑے سے اعمال رکھیں گے رسول کے امتی,
اور وہ ترازو بھاری ہو جائے گا، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور جو دوسری امتیں یا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف لوگ ہیں یا جو رسول کے پیروکار نہیں ہیں، ان سے بھی کہا جائے گا کہ رکو، آؤ اپنے اعمال اسکیل پہ تو رکھو. جیسے کبھی بورڈ ہونے سے پہلے روکا جاتا ہے، ایئر لائن والوں نے ایک چھوٹا اسکیل رکھا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑا سامان تھا وہ تو تم نے وزن کروا لیا، وہ چیک ان ہو گیا، اب یہ تو تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا ہے آگے، جو ہینڈ بیگیج ہے اسے بھی کراؤ ویٹ، یہ 7 کلو سے زیادہ تو نہیں ہے. ایک مرتبہ جب وہ اس امت والے رسول کے جو مخالف امت والے وہ آ کے رکھیں گے اپنا اعمال اسکیل کے اوپر، تو وہ اتنے سارے اعمال رکھتے چلے جائیں گے مگر بک آف ڈیڈ جو ان کا رکھا ہوا ہوگا، وہ جو اسکیل ہوگا وہ نیچے نہیں آئے گا، اس میں وزن پیدا نہیں ہوگا. روایت یہ کہتی ہے کہ وہ چیخ ماریں گے اور وہ فریاد کریں گے میدان حشر میں کہ اے پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے. خدا تعالیٰ یعنی ہاتف غیبی کی آواز آئے گی، ایک غیبی آواز آئے گی کہ یہ رسول اکرم کے وہ لوگ ہیں، امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کام کرنے سے پہلے کسی بھی کام کا آغاز کرتے تھے تو اللہ کے 3 نام لیا کرتے تھے، اللہ، رحمان، رحیم. یہ جو وزن ہے ان کے مختصر اعمال میں، یہ اللہ کے ان 3 ناموں کا وزن ہے. یہ جو ان کے مختصر اعمال میں وزن ہے اتنا، یہ وزن ان 3 ناموں کا وزن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ یہ کہا جاتا ہے، رسالت مآب نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کے 19 شعلے ہوں گے، روایت کہہ رہی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جملے کا ہر حرف آتش جہنم کے ہر ایک شعلے کو بجھانے کے لیے کافی ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مولانا پھر تو آپ نے بہت آسان کر دیا، چھوڑ دیں پھر واجب، کریں پھر سارے محرمات. جواب ہے کہ جی نہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ہوگا یہ، اس لیے کہ وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ نہیں کریں گے تو مائنس میں نہیں، زیرو پہ نہیں، مائنس پہ چلے جائیں گے. تو اگر اس پہ رہنا تو واجبات تو کرنے ہیں. خیر اس کی طرف اب ہم نہیں آتے، آ جائیے. سرکار ابو الحسن آقا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے، کیا ہے اسم اعظم؟ اسم اعظم خدا تعالیٰ نے پوری کائنات خلق کر کے ایک کمرے میں اس کے راز بند کر دیے، اور اس بند کمرے کا جو تالا ہے اس کی چابی کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب اسم اعظم ہے. اور اسم اعظم چونکہ اسم اعظم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارک کے مطابق اتنا قریب ہے، بسم اللہ اسم اعظم سے اتنا قریب ہے جتنا نزدیک آنکھ کی سیاہی آنکھ کی سفیدی سے ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہٰذا اس پہ رکنے کی وجہ کیا تھی؟ ہم اللہم انی اسألک برحمتک التی سے سٹارٹ کر دیتے. وجہ یہ تھی رکنے کی کہ یہ فراموش کردہ ایک جملہ ہے جو جتنا امپورٹنٹ ہے اتنا ہی ہم نے اسے پس پوچھ ڈالا ہوا ہے. اپنی زندگیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کریں، آج سے یہ تہیہ کریں، اس فرش مجلس سے یہ ذہن بنا لیں اپنا کہ میں ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا. اور بسم اللہ بھی کہہ دیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھیں تو کیا ہی بات ہے. لیکن علماء کرام بزرگان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ نماز فجر کے بعد تعقیبات سے فارغ ہو کے بیٹھ کر سر جھکا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، ایک تسبیح نکالا کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور اگر گہرائی میں جانا ہے تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ کون اللہ، کون رحمان، کون رحیم. بس یہاں تک میں اس کو روکوں گا اور میں بات کو آگے بڑھا دوں گا، اس لیے کہ اب اگر یہ جو میں نے بات عرض کی ہے اس کے بھی ڈیپتھ میں اگر جائیں گے تو بات تو ہے، لیکن اس کو یہاں روکنا ہوگا، ورنہ یہ کہ ہم دعائے کمیل کی بات پھر نہیں کر سکیں گے. تو اب آ جائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ اپنی زندگیوں میں شامل کریں. پروردگار ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں عنایت فرمائے. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. اللہم، یہ جو لفظ ہے اللہم، یہ قائم مقام ہے یا اللہ کے. جب بھی کہیں پر آپ کو اللہم لکھا نظر آئے، آپ سمجھ جائیں یہ لکھا ہوا ہے یا اللہ. اس لیے کہ عربک گرامر، عربک سنٹیکس کے مطابق یہ یا اللہ تھا. یا کو ابتدا سے ہٹایا اور آخر میں میم مشدد، تشدید والے میم کی صورت میں اللہ کے بعد اللہم کے طور پہ رکھ دیا گیا. یہ ہے اللہم کی ڈائسیکشن کہ اللہم کو کھولیں گے کیسے. یا اللہ تھا، یہ اللہم بنا. اور اللہم، اے اللہ، جب یہ کہا جا رہا ہے تو یا اللہ نہیں کہا جا رہا ہے، اللہم کہا جا رہا ہے. اس میں لطافت کو پیدا کرنے کے لیے اس کو یہ فارم دی گئی کہ جیسے ایک مرتبہ کہا جاتا ہے ماں، ایک مرتبہ کہا جاتا ہے میری ماں. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک مرتبہ لطافت کے ساتھ کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ عطوفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ رینڈملی کہا جاتا ہے. تو جب اللہم پڑھا کریں تو یہ کہا کریں کہ دل کی گہرائی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ خدا کو پکارا جا رہا ہے. اللہم انی، اللہم اسألک اگر کہا جاتا تو ترجمہ یہی بنتا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہ درمیان میں انی لگایا ہے، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. یہ ترجمہ ایگزیکٹ بنے گا. تو یہ جو درمیان میں بے شک، یقیناً میں، یہ جو کہا گیا میں کا جو ایک اضافہ کیا گیا، یہ کیا ہے؟ میں، یہ وہ والا میں نہیں ہے جو فرعونیت کی طرف انسان کو ریفلیکٹ کرواتا ہے. یہ وہ والا میں نہیں ہے. یہ وہ والا میں ہے جو کرب والا میں ہے. اے اللہ یہ میں گنہگار، اے اللہ میں تیرا فقیر، اے اللہ میں تیرا بندہ، اے اللہ میں جس نے تیری بڑی مخالفت کی ہے، وہ تجھ سے سوال کر رہا ہے. اس میں خضوع ہے، اس میں خشوع ہے. اس میں بڑائی اور کبریائی اور تکبر نہیں ہے. اللہم انی، نظر کر مجھ گنہگار پر، مجھ کمزور بندے پر. انی اسألک برحمتک التی، اپنی اس رحمت کے واسطے سے، وسعت کل شیء، کہ جس نے سمیٹا ہوا ہے کل شے کو اپنی رحمت کے چادر کے اندر. اللہم انی اسألک، اے اللہ تیرا یہ ناکارہ بندہ، تیرا یہ نالائق بندہ، تیرا یہ کیسا بندہ تو بہتر جانتا ہے، مجھ سے بہتر تو جانتا ہے. وہ آ گیا ہے تیری بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، لیکن جو سوالی ہے نا یہ ایسے ہی سوال نہیں کر رہا ہے، یہ تیری رحمت کا واسطہ دے رہا ہے تجھے. برحمتک، اور تیری رحمت کیسی. اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ تقریباً 9 فیزز ہیں اس پوری دعائے کمیل کے. 9 فیزز ہیں. ان میں پہلا فیز ہے یہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، قدرت التی. یہ جتنے اس میں 10-11 جملے ہیں وہ سارے کے سارے جملے پلٹ رہے ہیں، عطف ہو رہے ہیں کس کی طرف؟ اللہم انی اسألک برحمتک التی وبقدرتک التی وبجودک التی. یہ سارے کے سارے. اب رحمت الہی کیا ہے؟ رحمت الہی اتنا تو طے ہے کہ رحمت الہی 2 طرح کی ہے. یہ آخری جملہ ہے آج کا اور اس پر گفتگو مکمل ہو جائے گی، اس لیے کہ وقت بالکل اختتام کو آ گیا ہے. صرف میں اگلے ہفتے کے لیے ایک تھوڑا سا مقدمہ بیان بنا دوں آپ کی خدمت میں تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم نیکسٹ ویک کیا ڈسکس کرنے والے ہیں انشاءاللہ. برحمتک التی وسعت کل شیء، تیری وہ رحمت جو چھائی ہوئی ہے کل شے پر. کل شے میں سب آ جاتا ہے، کائنات کی ہر شے. یہ ایسا کامن ناؤن ہے کہ جس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ. تیری رحمت ہر شے پہ، یعنی گنہگار پہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ماننے والے پہ بھی اس کی رحمت ہے، نہ ماننے والے پہ بھی اس کی رحمت ہے. رحمت الہیہ کے 2 ٹکڑے. رحمت الہی 2 طرح کی. کیسے پتہ چلے گا کہ مولانا صاحب کیسے 2 طرح کی ہے؟ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی پتہ چل جائے گا کہ خدا کی رحمت دو طرح کی ہوتی ہے. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ہے دونوں کے روٹ ورڈز ایک ہی رحمہ، لیکن دونوں فرق کرتے ہیں، لفظ دو ہیں، لہٰذا دونوں لفظوں کے معنی دو الگ ہونے چاہیے. رحمان کے معنی الگ ہیں، رحیم کے معنی الگ ہیں. ہمارے یہاں پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو مہربان کے لیے عربی زبان میں جو لفظ ہے وہ رحمان نہیں رؤوف ہے. بسم اللہ الرؤوف الرحیم نہیں کہا گیا، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا ہے. تو اللہ کی جو رحمت دو طرح سے ہے، اس نے اپنی رحمت کو اپنے بندوں تک دو طرح سے پہنچایا ہے، رحمان اور رحیم. اللہ کی رحمانیت کیا ہے، اس کی رحیمیت کیا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جو مرحومین کے جن کے ایصال ثواب کے لیے، جن کے سوئم کے لیے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا تھا، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس سے بہتر کوئی سامان ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم محمد و آل محمد کا ذکر کر کے اس سے حاصل ہونے والا ثواب ان کی روحوں کی طرف ایصال کر دیں. پروردگار ان کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے مخلص نوکروں کے خداموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.